ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرامز میں شہرت پانے والے عامر لیاقت حسین اچانک چل بسے۔ انتقال کے وقت خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ اسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں کی آدھا گھنٹے پہلے موت کی تصدیق۔ پوسٹ مارٹم کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ میت چھیپا سرد خانے منتقل۔ بیٹے کے لندن سے کراچی پہنچنے پر پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ہوگا۔ رات کے وقت میں دل میں تکلیف کی شکایت کی، اسپتال جانے سے منع کر دیا، ملازم کا بیان۔ اطلاع ملتے ہی سابق اہلیہ بشرا اقبال بیٹی دعا عامر کے ہمراہ پہنچ گئی۔ پولیس کا کمرے کا معائنہ، رہائش گاہ سیل کر دی گئی۔ دوسری سابق اہلیہ سیدہ طوبہ کی چھیپا سرد خانے آمد۔ ٹی وی میزبان سے سیاستدان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پہلی بار 2002 میں MQM کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ متحدہ سے راہیں جدا ہونے پر کچھ عرصہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ 2018 میں PTI کے ٹکٹ پر دوسری بار MNA منتخب ہوئے۔ دونوں جماعتوں سے اختلافات، سیاسی کیریئر بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ انتقال کی اطلاع پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ Bill 2022 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Amendment Bill 2021-22 be passed. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور۔ صدر مملکت کی جانب سے بھجوائی گئی ترامیم مسترد۔ نیب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی گئی۔ مشترکہ اجلاس 20 جولائی تک ملتوی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل روکنے کے لیے تحریک انصاف کی خواتین ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر احتجاج۔ اندر گھسنے کی کوشش، حکومت کے خلاف اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی۔ پولیس نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے۔ رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ ملک پارلیمنٹ کے دروازے پر چڑھ گئیں۔ جس پارلیمان کے گیٹ پر اور اس پر حملہ کر رہے ہیں، اس پارلیمان سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مرات بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ممبر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پارلیمان تو آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آئیں، اپنے استعفے دیں اور گھر جائیں۔ آپ پارلیمان کا گیٹ کیوں پھلانگ رہی ہیں؟ استعفوں کے لیے نہ آنے والی خواتین نے آج پارلیمنٹ پر دھاوا بولا۔ جس پارلیمان کے گیٹ پر حملہ کیا گیا اسی سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے احتجاج کو تماشا قرار دے دیا۔ خواتین ارکان کو پارلیمنٹ کا گیٹ پھلانگنے کے بجائے آ کر استعفا دینے کا بھی مشورہ۔ ملک بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ ایک سال میں 45,10,000 افراد بے روزگار۔ مہنگائی 13% سے تجاوز کر گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ اقتصادی سروے رپورٹ 2021-22 جاری۔ بچت، سرمایہ کاری سمیت گندم اور کپاس کے پیداواری اہداف تک بھی نہ پہنچا جا سکا۔ شرح سود اور قرضوں میں اضافہ۔ زراعت، صنعت اور خدمت کے شعبوں کے اہداف حاصل۔ رواں مالی سال 1757 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ سیلز ٹیکس قیمت میں 1014 ارب اور FBR نے 399 ارب 66 کروڑ روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ دی۔ معاشی بحران سے بچنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ سابق حکومت انتقامی بیانیہ چھوڑ دیتی تو معاشی حالات بہتر ہوتے۔ وزیر خزانہ کی مالی سال 2022-23 کی اقتصادی سروے رپورٹ پر بریفنگ۔ عمران خان نے کسی پارٹی کے لیے نہیں، ملکی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ سابق حکومت توانائی کے لانگ ٹرم سودے کرتی تو مہنگائی نہ ہوتی۔ مفتاح اسماعیل نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے جوڑ دیا۔ تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر ہو چکا۔ چین سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر جلد ملنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔
वजीर मनसूबा बंदी का सीपैक के मनसूबों पर काम तेज करने का ऐलान। नए पाकिस्तान ने मनसूबे को नुकसान पहुंचाया। रवां साल इक्तिसादी राहदारी के लिए अहम तरीन करार दे दिया। एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया, मुश्किल फैसला नागुज़ीर था। कोई हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लीटर इजाफत करना नहीं चाहती। पाकिस्तान की खंडरनुमा मईशत की 80% जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। पिछले 4 साल नालायकी और बद इंतजामी के थे। खुर्रम दस्तगीर का इल्जाम, साबिक हुकूमत के 4 साल में 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आनी चाहिए थी। 6000 मेगावाट के मंसूबे ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़े थे। वजीर तवानाई की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई हुकूमत की पॉलिसियों ने बाहर से कर्जों का हुसूल मुश्किल बना दिया। महंगाई बढ़ाकर लोगों का मुआशी कत्ल किया गया। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत पर निश्तर बरसा दिए। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से तेजी से तरक्की कर रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आपके साथ ही पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ा दी। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में भी आलमी सतह पर महंगाई थी। IMF का दबाव बर्दाश्त किया, अवाम पर बोझ नहीं डाला। लेकिन ये सवाल करना बनता है तो नवाज शरीफ साहब 2018 में 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। इमरान खान मईशत को ICU में धकेल गए। उनकी बारूदी सुरंगों को एक एक करके हटाएंगे। मरियम नवाज फिर बरस पड़ी। नवाज शरीफ ने इमरान खान को 0 लोड शेडिंग वाला मुल्क दिया। साबिक हुकूमत पर 5 से 10 घंटे की लोड शेडिंग छोड़कर जाने का इल्जाम। 30 जून तक बंद पावर प्लांट्स फाल करने और लोड शेडिंग का मसला जल्द हल करने के लिए पुरआज़म। बुज़दार नाम का वजीर आला था, असल में पंजाब फरागोगी चला रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम को नहीं इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने में मसरूफ है। इमरान खान की वजह से रूठे मुल्कों को मनाने की कोशिश कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, हर इदारे को अपना काम करने देने का भी मशवरा। एक बार फिर नए इलेक्शन की तजवीज भी दे दी। वफाकी हुकूमत का 9000 अरब का बजट तैयार। अवाम पर बिल वास्ता टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़। हदफ 4272 अरब से बढ़ाकर 4695 अरब मुकर्रर। बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 2560 अरब रुपए होगा। FBR ज़राए ने विद होल्डिंग टैक्स में कमी की नवीद सुना दी। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का मजीद इजाफा, तादाद 57 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ 3 लाख बढ़ गए। बकरियों की तादाद में भी 22 लाख का इजाफा हुआ। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 15 लाख से 5 करोड़ 34 लाख हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम मलिक मकसूद उर्फ मकसूद चपड़ासी का दुबई में इंतकाल। मौत हरकत कल्ब बंद होने से हुई। केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने वफात की तस्दीक कर दी। तहकीकात के दौरान 25,000 तनख्वाह लेने वाले मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में 3.5 अरब की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ था। 1.25-2 अरब रुपए एक चपरासी के अकाउंट से निकले थे, जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और हमें ये पता था कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। इंतकाल उनका वहाँ हुआ है। हम ये डिमांड करते हैं, एक तो ये पता करना बड़ा ज़रूरी है कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। यास्मीन राशिद ने मकसूद चपड़ासी की लाश का पोस्टमार्टम करने का मुतालिबा कर दिया। मुतवफ़ी के अकाउंट में मौजूद रकम कहाँ जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिया। मुनहरिफ अरकान अपने हलकों में जाएं तो पता चलेगा। सदर तहरीक इंसाफ पंजाब ने मुनहरिफ अरकान को खबरदार कर दिया। हम्माद अजहर ने नून लीग के बारूदी सुरंग बिछाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो मईशत के ये हालात न होते।
موجودہ معاشی بحران کو حکومت کا خود ساختہ قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ لاہور میں پی ٹی آئی امیدوار کا نون لیگی امیدوار کے کاغذات پر اعتراض۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر ڈی سیٹ کیا۔ لیگی امیدوار نذیر چوہان صادق اور امین نہیں رہے۔ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں کبھی اس کے ووٹر بھی نہیں رہے۔ پی ٹی آئی امیدوار اظہر مشوانی کا موقف، پولنگ کا میدان 17 جولائی کو ہوگا۔ ضمنی انتخابات کے لیے لیگی قیادت کا مریم نواز کو متحرک کرنے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انتخابی مہم چلائیں گی۔ لاہور کے حلقوں میں کارکنوں سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ شیڈیول کی تیاری شروع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ نیب نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر یک طرفہ کارروائی کی۔ نواز شریف اور مریم کے خلاف کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں۔ وکیل مریم نواز کے دلائل، جلد فیصلے کی استدعا کر دی۔ کوشش ہے اپیلوں کو جلد سے جلد سن کر فیصلہ کریں۔ جسٹس عامر فاروق کا مکالمہ۔ بازار رات 8:30 بجے بند کرنے کے فیصلے پر اعتراضات کا طوفان۔ بیشتر تاجر تنظیموں نے حکومتی اعلان مسترد کر دیا۔ کئی کی مشروط حمایت۔ کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کی تاجر تنظیموں کا بغیر مشاورت کوئی اقدام قبول نہ کرنے کا پیغام۔ عمل درآمد کے لیے سندھ، پنجاب اور بلوچستان حکومت نے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا قومی اقتصادی کونسل کے فیصلے سے اظہار لا تعلقی۔ لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے کرنے کے فیصلے پر کئی شہروں میں عمل نہ ہو سکا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول۔ کے الیکٹرک نے مستثنی علاقوں میں بھی 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا۔ پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی والے 7 سے 12 گھنٹے تک بجلی کو ترستے رہے۔ بلوچستان میں 10 سے 16 گھنٹے کی اذیت۔ لیسکو کا لاہور ریجن میں 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ۔ کام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ مسائل کو حل ہوتا دیکھیں گے اور بتدریج انشاءاللہ یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی 17 اگست تک، اور اس وقت تک انشاءاللہ آپ ایک فرق محسوس کریں گے۔ 15 جون سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے تک محدود کرنے کی کوششیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہونے پر ہی عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے واضح کر دیا، ملکی معاملات درست کرنے میں وقت لگے گا۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے مارے کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ بجلی 7 روپے 80 پیسے فی یونٹ بڑھ گئی۔ اضافے کا اطلاق جولائی سے ستمبر اور جنوری سے مارچ تک کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ اپریل سے جون اور اکتوبر سے دسمبر کے لیے نرخوں میں 1 روپے 41 پیسے تک کمی۔ خیبر پختونخوا میں سستے آٹے کے بعد وزیر اعظم کا ایک اور وعدہ۔ پچھلے 8 سال سے رکے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بد انتظامی کے ستائے عوام کی فوری مدد کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، صوبے میں پارٹی تنظیم کو سرگرم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حمزہ شہباز ان ایکشن، پوری انتظامی اور سیاسی مشینری متحرک کر دی۔ پرائز کنٹرول سے متعلق غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتباہ، ہر ضلع کی کارکردگی جانچ کر سزا اور جزا کے تعین کی ہدایت۔ ریلیف دینے کے منصوبے کی خود نگرانی کرنے کا اعلان۔ پنجاب کی 600 ترقیاتی اسکیموں کا ابتدائی بجٹ تیار۔ 170 ارب 51 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ سڑکوں کی تعمیر، سیوریج سسٹم اور فلٹریشن پلانٹس کی اسکیمیں شامل۔ لاہور میں 440 ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔
خیبر پختونخوا میں 370 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام تیار، بندوبستی اضلاع میں 175 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، اضلاع کے لیے 37 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، ترقیاتی منصوبوں میں غیر ملکی امداد سے چلنے والے 93 ارب روپے کے پروگرام بھی شامل۔ آئندہ بجٹ میں کراچی میں سڑکوں، نکاسی اور پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص، ضلع کورنگی، ملیر اور شرکی کے لیے 30 کروڑ روپے، ضلع وسطی کے لیے 37 کروڑ 48 لاکھ روپے، جنوبی اور غربی میں KMC منصوبوں کے لیے 30 کروڑ روپے رکھے جائیں گے۔ دعا زہرا ٹرائل کورٹ لائے بغیر کراچی سے لاہور منتقل، دونوں کو کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ گرفتار 10 ملزمان کی پیشی، دعا کی 80 سالہ بزرگ خالہ کو بھی عدالت لایا گیا، فدا بی بی کے نام سے جاری موبائل سم کا استعمال ہوا، پولیس کا موقف۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا کے بعد نمرہ کو بھی اپنی مرضی سے فیصلے کی اجازت، لڑکی جس کے ساتھ جانا چاہے اس سے 5 لاکھ روپے کے مچل کے وصول کیے جائیں، عدالت کا حکم۔